پاکستان کی شہر آزاد جموں کشمیر کے حالات اس وقت سخت کشیدہ ہیں اور اگر پرانے احتجاجوں سے ان کا موازنہ کیا جائے تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں جنہوں نے معاملات کو مزید نیکسٹ لیول تک پہنچا دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے وہ نئی ڈیولپمنٹس اور اس وقت کیا سچویشن ہے ان ڈیمانڈز کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کی ہیں۔ پہلے بھی تقریباً یہی ڈیمانڈ تھی، لیکن اس وقت سب سے اہم ڈیمانڈ کیا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا کیا ڈیسیجن آ چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پورے معاملے کو بیلنس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دونوں سائڈز کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان کے آزاد کشمیر ریجن کی بات کریں تو وہ کوئی بہت بڑا ریجن نہیں ہے۔ 1947 کی پارٹیشن سے پہلے کشمیر ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں گلگت بلتستان بھی آتا تھا، پاکستان کا آزاد کشمیر تھا، بھارت کا جموں اینڈ کشمیر تھا اور لداخ کا علاقہ۔ تو اب یہ سارے علاقے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور ان کی کسی حد تک اپنی اپنی پہچان ہے۔ لداخ، جموں اینڈ کشمیر اور پھر گلگت بلتستان۔ اور اسپیسیفکلی کشمیر کی بات کریں تو پاکستان کے پاس وہ بہت تھوڑا علاقہ ہے جس میں کوٹلی، راولہ کوٹ، بھمبر، میرپور، نیلم ویلی، پونچھ ڈسٹرکٹ، مظفر آباد، باغ، لیپا ویلی اور کچھ دوسرے علاقے شامل ہیں۔ اور آپ یہ میپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیرو سٹرپ ہے، بہت چھوٹا ریجن ہے اور ہسٹوریکلی یہ پورا ریجن بہت پرو پاکستان رہا ہے۔ بے شک اس سائڈ کی بات کریں یا بارڈر کے اس پار، بھارت کا بھی جو کشمیر ہے وہاں بھی بہت زیادہ پرو پاکستان سینٹیمنٹ ہم دیکھتے ہیں، اور بھارت کے کشمیر کی بھی بات کریں تو وہ بھی بہت سی چیزوں میں پاکستان سے سملیرٹی رکھتا ہے، جیسا کہ کلچر، ریلیجن، ٹریڈیشنز اور لینگویج۔ اور آپ اگر کشمیریوں کا رہن سہن دیکھیں تو وہ بہت حد تک پاکستانیوں سے ملتا ہے۔ میں دونوں سائڈز کے کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ لداخ اور گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہ تھوڑے سے سیپریٹ ہیں اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے، کیونکہ جیوگرافی چینج ہو جاتی ہے اور یہ کراکرم اور ہمالیہ کے بلند ترین پہاڑوں کے دامن میں موجود ہیں۔ ان کا چونکہ ریجن ہی کافی حد تک ڈیفرنٹ ہے، اسی لیے ان کی کشمیر کے ساتھ سملیرٹیز کم ہیں، جبکہ کشمیر کی پاکستان اور اسپیسیفکلی پنجاب کے ساتھ بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں اور بارڈر لگتا ہے۔ بھارت کے جموں کی بھی بات کریں تو وہ سیالکوٹ کے اس پار ہے اور ایون لوگوں کے ایکسنٹس بھی ملتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ علاقے جو پاکستانی آزاد کشمیر کے ہیں وہ بھی بہت زیادہ سملیرٹی رکھتے ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ علاقوں کے ساتھ اور ڈیفرنٹ کلچرز کے ساتھ، جس میں پنجابی، پہاڑی اور پوٹوہاری ریجنز کے ساتھ سملیرٹی شامل ہے۔ جیوگرافی اور لینگویج کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر میں بھی سملیرٹی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ پرو پاکستانی رہے ہیں اور ایک نیچرل سنک نظر آتا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اور ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات رہے ہیں، جس طرح بھارت کی انبن رہتی ہے کشمیریوں کے ساتھ اپنی سائڈ کا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، جبکہ پاکستان کے آزاد کشمیر کے ساتھ پاکستان کا کوئی بڑا مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے کشمیر میں احتجاج شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ علاقوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شٹر ڈاؤن، ہڑتال شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جواب میں حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے، کمیونیکیشن بند کر دیتی ہے، انٹرنیٹ کو جیم کر دیتی ہے۔ انفارچونیٹلی اس ویکنڈ پر معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے اور بہت سی جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ کشمیر کے متعدد علاقوں میں ہم نے پہیہ جام ہڑتال دیکھی اور تاجروں نے کمپلیٹ بائیکاٹ کیا اور احتجاجوں میں حصہ لیا۔ اور کشمیر کی حکومت کے مطابق ہمارے پاس یہ کریڈیبل اطلاعات تھیں کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے پاس اسلحہ ہے اور وہ چیزوں کو خراب کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا گیا ہے اور ان کو دہشت گردی کی دفعات لگا کر بین کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت ان کے بہت سے لیڈرز کے وارنٹ گرفتاری نکل چکے ہیں اور وہ روپوش ہیں، لیکن پھر بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال برقرار رکھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پورے کشمیر کو ہم جیم کر دیں گے۔ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے جب اس کمیٹی نے احتجاج اور ہڑتال کی کال دی تو جو مقامی حکومت ہے کشمیر کی، انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو طلب کر لیا جنہوں نے وہاں پر حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران پھر ہم نے دیکھا کہ چیزیں وائلنٹ ہو گئیں اور دونوں اطراف سے جانوں کا نقصان ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی مارے گئے اور اس وقت ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 12 کے قریب ہے، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے۔
اور پاکستان کا اور بہت سی جگہوں کا المیہ یہی ہے کہ جب آپ نے اپنی بات منوانی ہوتی ہے ریاست سے تو اس کے لیے اکثر احتجاج کرنے پڑتے ہیں اور وہ احتجاج بھی وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی بات چیت ہوتی ہے اور سیٹلمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ چیز پہلے نہیں ہوتی. اس سے پہلے بھی جو 2-3 پروٹیسٹ ہوئے تھے کشمیر میں اس میں بہت سے جانی و مالی نقصان کے بعد ہی حکومت اور ان کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے اور حکومت کے مطابق ان کی جو 38 ڈیمانڈز ہیں اس میں سے ہم 36 مان چکے ہیں. اب یہ جو 38 ڈیمانڈز ہیں وہ ہے کیا؟ ان میں سے جو 2 ٹاپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ ابھی تک ان کے مطابق پوری نہیں ہو رہی. اور وہ کیا ہے؟ پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ کشمیر کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اپنے پرکس اور پریویلیجز میں کمی کرے, جو پروٹوکولز, شاہ خرچیاں, اس میں کمی کی جائے. اور جو دوسری بڑی ڈیمانڈ ہے وہ ہے مہاجرین کی 12 سیٹوں کا. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق یہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی, یہ کشمیر کی نمائندگی کو انڈرمائن کرتی ہے اور جب بھی سرکار نے حکومت بنانی ہوتی ہے یہاں وہ 12 سیٹیں جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لہٰذا ان کا کوٹا کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ان 12 سیٹوں کو کم کر کے 4 سیٹوں تک کر دیا جائے. ان کے مطابق سرکار ان اسپیشل سیٹوں کا استعمال کر کے اپنی مرضی کی حکومتیں بنواتی ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتی ہیں. یعنی ایک پپٹ حکومت ہوتی ہے جو کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی گورنمنٹ چلاتی ہے. اور ان کے مطابق ان 12 سیٹوں کی وجہ سے ساری نمائندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور زیادہ تر ڈیولپمنٹ فنڈ یہ کھا جاتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک پاورفل پولیٹیکل بلاک بنا لیا ہے. یعنی ان کے مطابق پاکستانی سرکار ان 12 سیٹوں کو جوڑ توڑ کے لیے استعمال کرتی ہے جس سے ہماری نمائندگی متاثر ہوتی ہے. تو لاسٹ اکتوبر میں ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت نے ان کی یہ ڈیمانڈ کافی حد تک مان لی تھی. ان کی جو 38 ڈیمانڈز ہیں اس میں سے ہم 36 مان چکے ہیں. اور اب جب الیکشن دوبارہ قریب آ گئے ہیں 12 سیٹیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا مطالبہ دہرایا اور اب رپورٹس کے مطابق حکومت نے یہ جو 12 سیٹوں کا کوٹا ہے اس کو کم کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ نے رولنگ دے دی ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چینج نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو کشمیر کی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اور ان سیٹوں کی تعداد کم یا ختم کرنی پڑے گی. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو کمنگ الیکشنز ہیں یہ انہی 12 سیٹوں کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں اب تو سپریم کورٹ نے بھی رولنگ دے دی ہے. اور اس کے علاوہ بھی پاکستانی ریاست کی بات کریں تو ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ 12 سیٹیں برقرار رہنی چاہیے. اور عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہی وہ 12 سیٹیں ہیں جو جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور کشمیری نمائندگی کو انڈرمائن کرتی ہیں. ان 12 سیٹوں کا تعلق ان کشمیری مہاجرین سے ہیں جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے کبھی ہجرت کر کے آئے تھے پاکستانی کشمیر میں. اور اس وقت ان کے لیے یہ کوٹا اس لیے رکھا گیا تھا کہ جو مہاجر کمیونٹی ہے ان کی ترجمانی کرنے والا بھی کوئی ہو. تو ٹوٹل یہ 45 ممبرز کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے کشمیر کی جس میں سے 12 سیٹیں مخصوص کوٹے پر ان مہاجرین کو دی جاتی ہیں. اور اس وقت پاکستانی ریاست یا کشمیر کی سپریم کورٹ کی بات کریں یا کشمیر کی حکومت کی بات کریں تو ان کا یہی نیریٹو ہے کہ فی الحال اس میں کمی نہیں ہو سکتی. آپ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. جو بھی پارٹی آئے گی جو بھی حکومت بنے گی اگر وہ اس کو چینج کر سکتی ہے تو کر لے پارلیمنٹ کے ذریعے. اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ پروٹیسٹ کی آڑ میں پبلک آرڈر کو ڈسرپٹ نہیں ہونا چاہیے اور الیکشنز اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے جو کہ 27 جولائی کے لیے اسکیجولڈ ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری ڈیمانڈز تھیں اگر ہم ان پر نظر ڈالیں جو 2023 میں جب ان کے احتجاج شروع ہوئے تھے تو یہ شروع ہوا تھا مہنگائی سے. جب آپ کو یاد ہے کہ ملک بھر میں بجلی کی پرائسز بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور کشمیریوں کو بھی ڈبل بل آنا شروع ہو گئے تھے تو اس پر انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزوں کی مہنگائی ہے آٹا بجلی اس میں کمی کا مطالبہ کیا تھا تو وہ حکومت نے مان لی تھی اور ان کی جو پر یونٹ پرائس ہے وہ بھی کم کر دی تھی. اس کے علاوہ 38 ڈیمانڈز میں کیا ہے کہ ہسپتالوں میں بہتر مشینری لگائی جائے, پورے کشمیر کا انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے, بریجز بنائے جائیں, کنیکٹنگ روڈز بنائی جائیں اور ان کے مطابق کشمیر ایک بہت بیکورڈ ایریا ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے, انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کو بہتر کیا جائے, صحت اور تعلیم کی سہولیات کو بہتر کیا جائے, فری ایجوکیشن دی جائے, ٹیکسز میں کمی کی جائے, مہنگائی میں کمی کی جائے اور لوگوں کو جابز دی جائیں. یہ ہے لب لباب ان 38 ڈیمانڈز کا جو کہ بڑی فیئر ڈیمانڈز ہیں.
حکومت کے مطابق ان میں سے صرف 2 ایسی ڈیمانڈز ہیں جن پر ابھی معاملات پھنسے میں، ایک تو یہی 12 سیٹوں والا معاملہ اور دوسرا پرکس والا معاملہ جو حکومت شاہ خرچیوں پر پیسے اڑاتی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق یہ پیسہ عوام پر لگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ کشمیر میں جو بہت سے ڈیمز پاکستان بناتا ہے اس کی بجلی بھی پہلے کشمیر کو ملنی چاہیے، یعنی زیادہ تر الیکٹریسٹی یہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے تو ہمیں سستی بجلی ملنی چاہیے۔ اور یہاں بھی پاکستان کے لیے یہ مسئلہ مزید سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ کشمیر کی جب بات آتی ہے تو کشمیر اصل میں ہے پاکستان کے بہت سے دریاؤں کی سرزمین، اور یہ پانی زیادہ تر انڈین آکوپائڈ کشمیر سے آ رہا ہے، لیکن اس کا جو اصل اوریجن ہے وہ ہے چائنا تبت ریجن میں۔ اس لیے پاکستان کے لیے یہ کشمیر کا معاملہ مزید حساس ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایکسپرٹس کے مطابق ان کو جو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے یہ کوئی وائز ڈیسیجن نہیں ہے۔ یہاں پر پاکستان کی پرومیننٹ وائسز کی بات کر لیں، حامد میر ہوں یا مشاہد حسین ہوں، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اس پورے موقع کا بھارت فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور بھارت آلریڈی ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے۔ کیونکہ کشمیر کی بات کریں تو ہمیشہ پاکستان نے بھارت پر ایک سپیریورٹی رکھی ہے۔ پاکستان نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ اچیو کیا ہے ہمیشہ، کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ بھارت ظلم کرتا ہے کشمیریوں پر، تو اس طرح کے بیننگ ڈیسیجن سے پاکستان کا کیس کمزور ہو سکتا ہے۔ مشاہد حسین کے مطابق اختلاف رائے سے نپٹنے کے لیے ماضی کی غلطیوں کو دہرایا جا رہا ہے۔ کشمیر کی مزید بات کریں تو یہ لنگوسٹکلی، کلچرلی، ٹریڈیشنلی، ریلیجسلی یہ زیادہ پاکستان کے ساتھ الائن کرتا ہے، چاہے آپ پاکستان کے کشمیر کی بات کریں یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات کریں۔ دونوں سائٹس پر جو عوام ہے وہ اردو بولتی ہے، ان کا مذہب اسلام ہے، ان کا رہن سہن کا طریقہ وہی ہے جو پاکستانیوں کا ہے، تو اس لیے پاکستان کا ہمیشہ سے یہی نیریٹو تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رہ گیا ہے، اور کشمیر پاکستان ہے، پاکستان کشمیر ہے، اور اسی بیسس پر ہم بھی ہمیشہ کشمیر اور پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں بھارت کے خلاف، اور ہم بھارت کی ایکٹیویٹیز کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بھارت کے پاس بہت سا مواد آ جاتا ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو گلوبل لیول پر ملائن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو جی یہ کشمیریوں کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، جو اس ڈیولپمنٹ کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ کشمیر کی فلانی ایکشن کمیٹی کو انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی بات کریں تو یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ رائٹس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 2022-23 میں، جس کا مقصد یہی تھا کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں، اور ان کا کوئی خاص آفس بھی نہیں ہے، کوئی لیڈر بھی نہیں ہے، ان کی ایک کور کمیٹی ہے، اور جب انہوں نے کوئی میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور اس وقت ان کے بہت سے لیڈروں پر دہشت گردی کے پرچے درج ہو چکے ہیں، کچھ روپوش ہیں، کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس وقت سرکار بہت غصے کے موڈ میں نظر آتی ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے یہی سین دیکھا ہے، کلیشز کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوئی ہے کہ جب سیکیورٹی فورسز انٹر ہوتی ہیں تو یہ لوگ پھر ریزسٹ کرتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے وائلنس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، گولی کہاں سے چلتی ہے کہاں سے نہیں چلتی، دونوں سائڈز ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں۔ اس میں حکومت کے مطابق ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے گوریلا ٹیکٹکس کے ذریعے سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے، انہوں نے ہاسپٹلز کا گھیراؤ کیا، جبکہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی والوں کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ہم پر گولیاں چلائی ہیں۔ اور اس وقت بھی ان پر بہت سے مقدمات درج ہیں، اور ان کی ڈیمانڈز میں سے اب ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ جو پرانے مقدمات تھے ان کو ختم کیا جائے، لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید مقدمات میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اس وقت جو دونوں سائڈز ہیں، حکومتی اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی والی، کہیں نہ کہیں سے یہ واضح بھی آ رہی ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ صحافیوں نے تو یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ بھارت سے سپورٹ حاصل کر رہے ہیں، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈران کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان سے مخلص ہیں، ہم صرف اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں، اور بھارت سے سپورٹ لینے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حکومتی سائڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب 38 میں سے 36 ڈیمانڈز ہم نے مان لی ہیں تو ان 2 ڈیمانڈز کی بیس پر آپ اس کو زندگی اور موت کا ایشو کیوں بنا رہے ہو، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو 36 ڈیمانڈز بھی ہیں وہ بھی کمپلیٹلی پوری نہیں ہوئی، اور جو 12 سیٹوں والا معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ ان 12 سیٹوں میں کمی کر کے ہم کشمیر کی اصل نمائندگی کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری سچویشن کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت زندگی مفلوج ہو چکی ہے، ایک طرف ہڑتال چل رہی ہے اور دوسری طرف حکومت نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، کمیونیکیشن اور سڑکیں وہ بھی بند ہیں، اور جگہ جگہ پر پولیس کے ناکے ہیں۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی اس بارے میں پرعزم ہے کہ ہم نے ایک لانگ مارچ نکالنا ہے، ریلیز منعقد کرنی ہے ڈیفرنٹ شہروں میں، جس میں بھمبر، میرپور، کوٹلی،
پونچھ اور مظفرآباد سارے جو میجر علاقے ہیں ان کو ہم نے بلاک کرنا ہے۔ حکومت کی اسٹریٹجی اس وقت یہ نظر آتی ہے کہ مکمل طور پر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرب کیا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے اور پکڑ دھکڑ کی جائے، اور حکومت اس بارے میں پرعزم ہے کہ ان کے جو مستقبل کے احتجاج ہیں اب ہم ان پر قابو پائیں گے۔ کشمیر کا پورا معاملہ بڑا حساس نوعیت کا ہے اور پاکستان کو اس معاملے میں پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھانے چاہیے، اور پاکستان کی کوشش ہمیشہ کی طرح یہی ہونی چاہیے کہ نیریٹو میکنگ میں پاکستان بھارت کو شکست دے اور بھارت کو کوئی موقع نہ دے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی نیریٹو بنائے، جیسا کہ بھارتی آکوپائڈ کشمیر کی باقی بھارت سے نہیں بنتی، نہ وہ کبھی بنے گی، لیکن کشمیری پاکستان کے ساتھ نتھی ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی بڑھانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس سینسٹیو میٹر کو حکومت کو بڑے دھیان سے مینج کرنا چاہیے اور اس میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر مودی سرکار کا بھی پروپیگنڈا ہر وقت تیار ہوتا ہے اور وہ اس حوالے سے چالیں چلتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم وہاں کے لوگوں میں تفریق پیدا کریں۔ وہ کبھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کبھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو، اور کشمیری چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے، انہوں نے کبھی بھارت کی بات نہیں سنی، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی ہے۔ اس لیے پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کی بات سنے، ان کے ساتھ گفت و شنید کرے اور معاملات کو حل کرے۔ اس حوالے سے ڈیفینیٹلی دونوں سائڈز کی غلطی ہوگی، لیکن ایز اے بڑی اینٹی حکومت کو یہاں پر بڑا دل دکھانے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں آپ نے بعد میں حل کرنی ہیں اتنا نقصان کرنے کے بعد، وہ پہلے بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پاکستان کو گلوبلی کشمیر کے نیریٹو کے حوالے سے کوئی ویک اینڈ نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ کوئی اس کو ایکسپلائٹ کر سکے اور پاکستان کے خلاف بول سکے کہ دیکھو یہ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یو کے میں کچھ لا میکرز نے اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے اور پاکستان نے ان کو شٹ اپ کال دی ہے۔ جس طرح پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کو کوئی میجر مسئلہ نہیں ہوا کشمیر کے حوالے سے، ہمیشہ بھارتی سائڈ پر ہی مسئلے ہوتے تھے، تو اس لیے پاکستان کو وہی اسٹریٹجی مینٹین رکھنی چاہیے، کشمیریوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور ان کی ڈیمانڈز پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر اسی طرح کے وائلنٹ پروٹیسٹ معمول بن گئے جیسا کہ ہم پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر آزاد کشمیر اور آکوپائڈ کشمیر کے نیریٹو میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اسی لیے پاکستان کی جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اسٹریٹجی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آزاد کشمیر میں معاملات کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان اس معاملے کو آنے والے دنوں میں کیسے ہینڈل کرے گا؟ کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی برقرار رہے گی اور اس سے کیا معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں، یا معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ان پر سے پابندی اٹھانی ہوگی اور مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی حل نکلے گا؟ یعنی حالات بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے، پاکستان سے، جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔ دا وائٹ سائڈ ایک ایسا ایگزیمپلری پلیٹ فارم ہے جس نے آج تک کانٹینٹ کے حوالے سے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی، بمشکل 2 سے 3 پیڈ کیمپینز کی ہیں اور وہ بھی نان پولیٹیکل، اور اس کے علاوہ ہم ساری ریسرچ، سارا ڈیٹا خود پروڈیوس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ انفارمیشن اپنے ویورز تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر۔ ہم پاکستان میں انڈیپینڈنٹ میڈیا کی اصل شکل ہیں، ہم کسی سے ڈائریکشن نہیں لیتے بلکہ اپنی ڈائریکشن خود بناتے ہیں۔ ہمیں بھارت نے بھی بین کیا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی میڈیا کے حالات کچھ سازگار نہیں، اور بعض اوقات ہمیں اسی وجہ سے احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ ہمارے اس انڈیپینڈنٹ کام کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں پیٹریون پر فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہمیں کرنٹلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے بڑے بھائیوں کی تعداد ابھی تھوڑی ہے، لیکن ان کی یہی سپورٹ ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے۔ ہمیں پیٹریون پر آپ اس لنک پر جا کر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم حکومتوں کے ہر غلط ایکشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور سسٹم کی جو ناکامیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایک ریجنل نیریٹو ہے اس کو بھی دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم ریجن کی آواز ہیں، ہم پاکستان کی آواز ہیں، ایک صحیح معنوں میں پاکستانی آواز جو کہ پاکستانی نیریٹو دنیا کو دکھاتی ہے، جس میں ہماری کامیابیاں اور چیلنجز دونوں شامل ہوتے ہیں۔